منیر احمد آوان صاحب پوچھتے ہیں محرم کے دنوں میں کالا سوٹ پہننا جائز ہے یا نہیں؟ کیوں ایک عالم دین کہہ رہا تھا کہ سنیوں کے لیے محرم میں کالا سوٹ یعنی کالے کپڑے پہننا جائز. کچھ علماء کہتے ہیں کالے کپڑے فرعون پہنتا تھا, کچھ کہتے ہیں جہنمیوں کا لباس ہے. آپ رہنمائی فرما دیں. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس تو سفید لباس ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کالے کپڑے کا استعمال بھی ثابت ہے. آپ نے کالے رنگ کا امامہ بھی پہنا ہے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کالی چادر بھی تھی جو آپ استعمال کرتے تھے. اسی وجہ سے بعض فقہاء نے تو اس کو مستحب تک لکھا ہے کہ آپ کا امامہ, ظاہر امامہ لباس کا حصہ ہے, جو چادر آپ اپنے اوپر ڈالتے تھے وہ لباس کا حصہ ہے, اس لیے کالے کپڑے پہننے کو بعض علماء نے مستحب تک لکھا ہے. بہرحال اس پر فتویٰ تو یہ نہیں ہے کہ یہ مستحب ہے, لیکن اس کے جائز ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں, بالکل جائز ہے, پہن سکتے ہیں. محرم کے دنوں میں نہیں پہننا چاہیے. محرم کے دنوں میں نہ پہننے کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ایک مخصوص فرقے کا, ایک مخصوص طبقے کا, جن کے ساتھ اہل سنت والجماعت کا اصولی اختلاف ہے, عقائد کا اختلاف ہے, نظریات کا اختلاف ہے, یہ ان کا شعار بن چکا ہے, یہ ان کی ایک پہچان اور علامت بن چکی ہے. لہٰذا ایسی صورت میں محرم کے خاص دنوں میں تو بچنا چاہیے, لیکن عام دنوں میں کالا لباس پہننا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. رام خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب رکوع سے شلوار کو اوپر کھینچنا نماز ہوگی یا نہیں؟ رکوع سے شلوار نہیں, آپ نے ٹخنے کھولنے کے لیے شاید شلوار اوپر کی ہوگی, آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کوشش یہ کرنی چاہیے نماز سے پہلے اپنی شلوار وغیرہ سیٹ کر لیں تاکہ نماز میں مسئلہ نہ ہو. لیکن بہرحال اگر آپ نے جیسے کرتے ہیں ایک ہاتھ سے, ایک تو یہ نا کہ بالکل دونوں ہاتھوں سے آدمی لگ جائے بالکل اس طریقے سے کہ آنے والا دیکھے تو اس کو یہ لگے ہی نہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے, پھر تو نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن ایک ہاتھ سے اگر آپ شلوار اوپر کر لیتے ہیں تو اس میں مسئلہ نہیں. مفتی صاحب میں حافظ فاروق احمد بنگلانی مسجد میں چارپائی پر سو سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب فرمائیں. اگر کسی وجہ سے اگر مسجد میں سونا جائز ہو, ان لوگوں میں سے جیسے اعتکاف کرنے والے ہیں یا تبلیغ میں گئے ہوئے ہیں یا کوئی اس طرح کی صورت ہے جس کے لیے مسجد میں سونا جائز ہے, تو چارپائی لگا کر بھی سو سکتے ہیں, بغیر چارپائی کے بھی سو سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرتے تھے تو آپ کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ نے مسجد میں چارپائی لگا کر بھی آرام فرمایا ہے. ایک خاتون کا سوال آیا ہے کہ میں شرعی پردہ کرتی ہوں اور جہاں میرا رشتہ طے ہو رہا ہے ان کی طرف سے یہ بات مجھے کہی گئی ہے کہ شادی کے بعد جیٹ سے پردہ نہ کروں, تو ایسی صورت میں پورا ایک تفصیلی سوال ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اور رشتہ ملنا مشکل ہے. اب میں ان کی پردے والی بات مان لوں, رہنمائی فرما دیں. دیکھیں ایک تو جو رشتہ لینے والے یعنی جو لڑکے والے ہیں ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو شرعی سارے مسلمان ہیں نا, اس طرح یہی ہم رونا ہر وقت روتے رہتے ہیں کہ ہم زبان سے بار بار کہتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے, مکمل ضابطہ حیات ہے, جب عمل کی باری آتی ہے ہم بالکل ایسے معاملات میں پیچھے رہ جاتے ہیں. ایک تو لڑکے والوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے. جہاں تک اگر لڑکے والے ایسی شرط لگاتے ہیں کہ آپ جیٹ سے پردہ نہیں کریں گی, تو اور آپ سمجھتے ہیں, گھر والے سمجھتے ہیں کہ رشتہ اچھا ہے, خاندانی لوگ ہیں, شریف لوگ ہیں, تو ایسی صورت میں رشتہ ٹھکرانا نہیں چاہیے. آپ اپنے دل میں یہی نیت کر لیں کہ میں نے پردہ کرنا ہے ان سے, ان کے ساتھ آپ کہیں ٹھیک ہے. ظاہر ہے اس طرح کی کوئی بھی شرط نکاح میں رکھی جائے گی تو نکاح باطل نہیں ہوتا, وہ شرط خود بخود باطل ہو جاتی ہے. آپ دل میں یہ نیت کریں کہ میں نے حتی الامکان پردہ کرنا ہے. اور یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے, جو اجتماعی گھرانے ہوتے ہیں, اس میں پردہ کرنے کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ گھر میں برقع پہن کر حجاب کر کے گھومتی پھرتی رہیں. اجتماعی گھروں میں, جوائنٹ فیملیز کے اندر پردہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا جو بھی کام کریں, ایک تو آپ ان کے ساتھ تنہائی کے اندر, خلوت کے اندر الگ سے ان کے ساتھ بیٹھنا, گپ شپ لگانا اور جناب ان کی تنہائی میں خدمت کرنا, یہ تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں. ایک یہ کہ مثلا آپ کا جیٹ ہے, اس کی بھی بیوی ہے, آپ بھی کسی کی بیوی ہیں, تو آپ اگر گھر کے اندر خدمت کرتی ہیں, گھر کے اندر آپ کام کرتی ہیں, مثلا آپ کچن میں جا رہی ہیں کام کرنے کے لیے, تو آپ کوئی چادر اوڑھ لیں جس سے آپ کا جسم چھپ جائے, آپ کا جسم کی ساخت اس سے واضح نہ ہو رہی ہو. اس طریقے سے آپ گھر میں اپنا کام کاج بھی کر سکتی ہیں, کھانا بھی پکا سکتی ہیں, صفائی وفائی جو بھی گھر کے کام کاج ہیں وہ کر سکتی ہیں. تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جیٹ سے پردہ کرنے کا, دیور سے پردہ کرنے کا کہ ہر وقت حجاب میں رہیں یا ہر وقت برقع پہن کے رہیں.
ان سے ایک تو فری نہ ہو، ان کے ساتھ تنہائی اور خلوت میں بیٹھے نہیں، تنہائی اور خلوت میں اور ان کی خدمت نہ کریں، باقی اپنے گھر کا جو کام کاج کرنا ہے وہ آپ اپنا چادر اوڑھ کے اپنا کام کرتی رہیں. تو بس اتنا ہی پردہ کرنا ہے. مزید جو عام باہر نکلتے ہوئے جو پردہ کرنا ہوتا ہے وہ پردہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. محمد اسماعیل شاہ ولی سے نماز میں دنیاوی وساوس آتے ہیں اور برے خیالات آتے ہیں، تفصیلی جواب عنایت فرمائیں. دیکھیں نماز میں جو وساوس آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، شیطان انسان پر مختلف طریقوں سے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ظاہر ہے اس کا تو کام ہے نا. ہم جو پڑھتے ہیں من شر الوسواس الخناس کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. اب یہ تو اس کا کام ہے. ایک کام شیطان کا ہے، ایک کام مسلمان کا. مسلمان کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. اب شیطان کو اللہ نے اختیار دیا ہوا وسوسہ ڈالنے کا. تو ہمارا کام یہ ہے کہ شیطان جتنے بھی وسوسے ڈالے، جس قسم کے جو گھٹیا عجیب و غریب جو وسوسے وہ دل و دماغ میں ڈالتا ہے، آپ شیطان کو کہہ دیں کہ آپ کے وسوسے ڈالنے سے میری صحت پر، میری نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. لہٰذا آپ جتنے وسوسے چاہیں ڈالیں، میری نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اپنی نماز پڑھوں گا، نہ اس میں ثواب کی کمی ہوگی. بلکہ جب وسوسے آ رہے ہوں اور آپ پھر بھی اپنے آپ کو مجبور کر کے نماز پڑھ رہے ہوں تو انشاءاللہ ثواب زیادہ ہوگا. جب آپ شیطان کو بتا دیں گے نا، اس کو پتہ چل جائے گا اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آہستہ آہستہ وہ خود پیچھے ہٹنے لگ جائے گا اور یہ وسوسے آپ کے ختم ہو جائیں گے. عام حالات میں آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا ورد کیا کریں. 100 دفعہ تسبیح اس کی صبح پڑھ لیں، 100 دفعہ شام میں پڑھ لیں. اور یہ خیال دماغ میں رکھیں کہ وسوسوں سے میری نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجھے کوئی گناہ نہیں ملے گا. انشاءاللہ یہ وسوسے خود بخود ختم ہو جائیں گے.